ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابو کنصافہ ہے، بکریاں چراتا ہے اور اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہے۔ تو ایک دن اس نے حضور کو دیکھ لیا اور خوش قسمتی کہ حضور نے بھی اسے دیکھ لیا۔ تیری پہلی نظر کا آواز توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ تو اب اس کو سب بکریاں بھول گئی، وہ بکریاں لاتا ہے اور چراگاہ میں چھوڑتا ہے اور آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دن خالہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے، تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ اب ایک دن تو کاٹا، دو دن کاٹے، لیکن برداشت نہیں ہوتا۔ آ کے اپنی ماں کو، خالہ کو بٹھا کے ابو کنصافہ کہنے لگے، نوجوان لڑکا ہے، کہ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات تو میری مان لو۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا ایک بات تو میرے ساتھ چلو تو صحیح، اس کے بعد اگر تم نے روکا تو رک جاؤں گا، ایک بار تم نے میرے ساتھ جانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلے جاتے ہیں۔ حامی بھر لی، خیال تھا کہ ٹھیک ہے اس کے کہنے پہ ہو آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر زور بھی دینا پڑے گا، اس کی شرط پوری ہو جائے گی۔ اب ابو کنصافہ اپنی ماں کو، اپنی خالہ کو لے کر حضور کی دہلیز پر پہنچا۔ کچھ دیر بیٹھے اور واپس چلے تو اسے بے چینی تھی کہ اب یہ کیا بولتے ہیں، کیونکہ اس کا مستقبل بھی اس پہ لگا ہوا تھا۔ اب اس کے دل کی دھڑکنیں تھم رہی ہیں کہ پتہ نہیں میری ماں کیا بولتی ہے، میری خالہ کیا بولتی ہے۔ تو ابو کنصافہ کی خالہ نے بول کے کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل، زندگی میں ایسا سونا بندہ دیکھا ہی نہیں، احسن وجہن۔ ابو کنصافہ کتنا سونا چہرہ تھا، کتنا سونا چہرہ تھا۔ ولا انقا ثوبا، اور جتنے سونے کپڑے تھے اتنے سونے کپڑے بھی کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور تیسری بات فرمایا ولا الین کلاما، جتنی میٹھی باتیں کرتا تھا، شہد ٹپکتا تھا اس کے لہجے سے۔ اللہ اکبر، اس کے لہجے سے شہد ٹپکتا تھا۔ تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو کہا ابو کنصافہ آج کے بعد ہم تجھے نہیں روکیں گے، سویرے آیا کر، شام آیا کر، دوپہر آیا کر، تو جی بھر کے محمد کے چہرے کو دیکھ۔